السلام علیکم۔ یہ ویڈیو دیکھیں آپ، یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو دیکھ کر دل اداس ہے، دل خون کے آنسو رو رہا ہے، اور یقین کریں ایک مایوسی سی، ویسے تو مایوسی کفر ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو مایوسی سے بچائے، لیکن دل میں ایک غم ہے، ایک پریشانی ہے، اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس وطن کا، اس ملک کا کیا بنے گا۔ ہماری حکومتیں کہاں بزی ہیں، ہم کن کاموں میں خود کو مصروف رکھے ہوئے ہیں، اور جو پاکستان میں ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے، اور اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، اور اس کو کیسے ختم کرنا ہے۔ میں نے آج کی ویڈیو کے لیے کوئی اسکرپٹ نہیں لکھی، کوئی تیاری نہیں کی، میں ایسے ہی جب خبر سنی مولانا خان زیب کی تو اس کے بعد یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ تو کچھ نہیں سمجھ آ رہی کہ کیوں ہو رہا ہے ایسا۔ آپ سب شاید مولانا خان زیب کو نہ جانتے ہوں، ابھی ان کی شہادت کے بعد، ان کی وفات کے بعد آپ ان کو دیکھیں گے، سنیں گے، ہو سکتا ہے آپ سارے ریسرچ کریں گے، ان کو جان جائیں گے، ان کے لیے دعا کریں گے۔ لیکن مولانا خان زیب کی شخصیت کی، اب ظاہر ہے ان کی ذاتی زندگی پہ تو ہم ڈسکشن نہیں کر سکتے، ان کی شخصیت کے دو پہلو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ مولانا خان زیب صرف ایک آرڈینری، ایک عام ٹپیکل علماء جیسے نہیں تھے جو ہمارے گلی محلے کی کسی مسجد میں آپ کو نظر آ جاتے ہیں۔ وہ آپ سمجھیں ایک سوشل ورکر، ایک پولیٹیشین، اور ایک ایسی شخصیت جو اپنے علاقے کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے آواز اٹھاتی تھی، اور آواز امن کا، وہ امن جس کے لیے ہم نے تقریباً 70,000 جانوں کی قربانیاں دی، وہ امن جس کے لیے حکومت پاکستان نے، ہماری افواج نے، ہماری سیکیورٹی ایجنسیز نے، ہماری پولیس نے، ہماری ایف سی نے، ہمارے رینجرز نے، ہمارے اسٹوڈنٹس نے، ہمارے ٹیچرز نے، ہمارے تاجروں نے، ہم سب نے 70,000 قربانیاں دیں، لوگوں کی جنازے اٹھائے 70-80 ہزار کے قریب، اور لاکھوں اربوں ڈالر ہم نے اس پہ خرچ کر دیے، تکلیف، غم، دکھ، درد، دہشت، پریشانی کی زندگیاں گزاری، اور پھر اس کو اچیو کیا۔ وہ امن جو ہم نے اپنے خون سے حاصل کیا تھا، چاہے وہ آپریشن ضرب عضب کا خون ہو، ہمارے فوجی جوانوں کا خون ہو، ہمارے پولیس کے جوانوں کا خون ہو، ہمارے عام لوگوں کا خون ہو، وہ امن جس کے لیے کوششیں کی گئی تھی، اسی امن کو حاصل کرنے کے لیے کوششیں کرنے والوں میں سے ایک نام ان کا خان زیب کا بھی تھا۔ اور دوسرا، یہ علماء سو کے خلاف بھی آواز اٹھاتے تھے۔ وہ علماء جو امت کو جوڑنے کے بجائے، امت کو گائیڈ کرنے کے بجائے، امت کے لیے آواز اٹھانے کے بجائے اپنا مفاد دیکھتے ہیں، ظلم کا اور ظالم کا ساتھ دیتے ہیں، اور ذاتی مفاد کے لیے امت کا نقصان اٹھانے کے لیے تیار رہتے ہیں، یا وہ نقصان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، جو فرقہ واریت پہ بات کرتے ہیں، جو مذہبی انتہا پسندی پہ بات کرتے ہیں، جو لوگوں کی جانیں لینے پہ بات کرتے ہیں، ان کے لیے، ان کے خلاف، منافقوں کے خلاف یہ آواز اٹھاتے تھے، اور ان کی بہت ایک توانا آواز تھی اس ایریا میں، فاٹا کے ایریا میں جس میں یہ تھے۔ اور اب وہی شخص، وہ پیارا انسان، وہ امن کا پسند، وہ عالم دین اب اس دنیا سے جا چکا ہے۔ اور وہ ویڈیو میں آپ کو دکھا نہیں سکتا، اگر آپ وہ ویڈیو دیکھیں جو ان کی گاڑی کی ویڈیو سامنے آئی ہے، تو صرف گاڑی کی ایک سائیڈ پہ 12 سے 15 یا ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ گولیاں فائر کی گئی ہیں، اور گاڑی کی بیک سائیڈ سے 4 سے 5 گولیاں فائر کی گئی ہیں۔ یعنی آپ کو ایسے نظر آتا ہے جیسے کسی نے بڑی تسلی سے گاڑی کو سامنے کھڑا کر کے، اور پھر خود موٹر سائیکل پہ آئے، موٹر سائیکل سے اترے، ہتھیار تیار کیا، اور پھر فائر کھول دیا، اور پھر چل دیے۔ اتنا تسلی سے مارا گیا ہے، اتنا تسلی سے فائر کیے گئے ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کون تھے، کہاں سے آئے، کیوں مارا ہے ان کو۔ وہ تو امن کی بات کرتے تھے، وہ تو پیار اور محبت کی بات کرتے تھے۔ آپ ان کی یہ سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو گردش کر رہی ہے جس میں وہ پشتوں میں نعرہ لگا رہے ہیں کہ ہم اپنی مٹی پہ، ہم اپنی زمین پہ امن چاہتے ہیں، ہم اپنے لیے امن ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو ان کا
اس طرح سے قتل ہونا ایک ظاہر سی بات ہے، ایک بہت بڑے دکھ کی علامت ہے۔ اور آج ہی پاکستان میں ایک اور بھی دکھ ہے۔ آج کا دن پاکستان کے لیے بہت دردناک ہے، کل کا دن، کل کی رات اور آج کا دن، یہ دکھ کی گھڑی ہے پورے پاکستان میں۔ بلوچستان میں جو ہوا اس پہ ہم ایک سیپریٹ ویڈیو بھی کریں گے، لیکن وہ بھی ایک دکھ، درد، غم کی بات ہے، پریشانی کا عالم ہے۔ لیکن یقین مانیں کہ مولانا خان زیب نے اور بلوچستان میں ہونے والی کارروائیوں نے پورے پاکستان میں ایک عجیب سی لہر پیدا کر دی ہے کہ اچانک سے کیا ہو گیا پاکستان میں۔ تو میری دعا ہے، آپ سب سے بھی درخواست ہے کہ دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے اور علامہ مولانا خان زیب صاحب کی مغفرت کرے، ان کے گناہوں کو معاف کرے اور ان کے لیے آخرت کا سفر آسان کرے۔ آمین ثم آمین۔ بہت شکریہ۔